وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ محترم بزرگان دین، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریفات اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس اللہ نے ہم سب کو اس زمین پر پیدا فرمایا اور اسلام جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا اور نیکیوں کے موسم ہمارے سروں پر سایہ فگن فرمایا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے دیے ہوئے پیغامات کو رب کے بندوں تک کما حق ہو پہنچا دیا۔ حضرات، زندگی ایک سفر ہے اور ہم سب کی منزل آخرت ہے۔ زندگی کے اس سفر میں ہمارے ساتھ کئی حادثات رونما ہوتے ہیں اور طرح طرح کے حالات سے ہم گزرتے ہیں۔ زندگی کے اس سفر میں بہت سارے لوگ گناہوں کے رسیا ہو جاتے ہیں، معصیتوں کے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں، دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے، دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے 11 مہینے کے سفر کے بعد رمضان نامی ایک ایسی منزل رکھی ہے جس منزل پر پہنچنے کے بعد بندے کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، وہ جو گناہوں میں تھا پھر نیکیوں کے طرف آنے لگ جاتا ہے اور رب العالمین کے بندوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی مغفرت کے بادل خوب جوش سے برستے ہیں۔ رمضان کا یہ مہینہ انقلابی مہینہ ہوتا ہے، رمضان کا یہ موسم تبدیلی والا موسم ہوتا ہے اور رمضان کی یہ گھڑیاں جو آنے والی گھڑیاں ہیں بے نمازیوں کو نمازی بنانے والی گھڑیاں، دین سے دور ہونے والوں کو دین سے قریب کرنے والی گھڑیاں، خائن اور بددیانت لوگوں کو امانت داری کا سبق پڑھانے والی گھڑیاں، اللہ سے روٹھے ہوں کو اللہ کے قریب لانے والی گھڑیاں، مسجدوں سے دور ہونے والوں کو مسجدوں سے جوڑنے والی گھڑیاں، اللہ کو بھولے ہوں کو اللہ کا ذکر یاد دلانے والی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ اسی لیے جب بھی رمضان کا موسم آتا ہے اور چاند طلوع ہوتا ہے تو ہم چاند کو دیکھ کر جو دعا پڑھتے ہیں، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ، اے اللہ یہ جو رمضان کا چاند طلوع ہوا ہے اس کو امن میں اضافہ کرنے والا چاند بنا، سلامتی کا پیغام دینے والا چاند بنا، امن کا سبق پڑھانے والا چاند بنا، اسلام پر ثابت قدمی کا درس دینے والا چاند بنا۔ ربی و ربک اللہ، اے چاند تو طلوع ہو کر اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہے، ہم بھی اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے لوگوں کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ رب العالمین نے پورے قرآن میں 12 مہینوں میں سے اگر کسی مہینے کا نام لے کر ذکر کیا ہے تو وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جب اللہ کا کلام یہ کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس مہینے میں کہ ہم نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ حضرات، رمضان کی ابتدا ہوتی ہے فرشتوں کے اذان سے، رمضان کا آغاز ہوتا ہے فرشتوں کے اعلان سے۔ جس طرح مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہہ کر لوگوں کو نماز کے وقت سے آگاہ کرتا ہے، نماز کی طرف دعوت دیتا ہے، ایسے ہی
رمضان کی جو ابتدا ہوتی ہے فرشتوں کے غیبی اذان سے ابتدا ہوتی ہے، فرشتوں کے غیبی اعلان سے رمضان کی ابتدا ہوتی ہے۔ جب رب العالمین کا ایک فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے خیر کے متلاشی، اے خیر کے چاہنے والے، جنت کا دروازہ کھل گیا، نیکیوں کا موسم بہار آ گیا، رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں آ گئی، اقبل اور آگے پیش قدمی فرما، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ، اے گناہوں کی لذتیں چکھنے والے، فرشتے جکڑ دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، گناہ زمین سے مٹنا شروع ہو گئے، بددیانتیں اور خیانتیں رخصت ہونے لگی، اقصر، اب تو بھی باز آ جا، اب تو بھی سنبھل جا اور اب تو بھی ٹھہر جا۔ اور جب بندوں کے قدم مغفرت کی طرف بڑھنے لگ جاتے ہیں، جنت کی طرف بڑھنے لگ جاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی دریائے رحمت بھی جوش میں آنے لگتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، رمضان کی ہر رات اللہ رب العالمین بکثرت گنہگاروں اور پاپیوں کو معاف فرماتے ہیں، اور رمضان کی ہر رات میں ایسا ہوتا ہے کہ نارے جہنم سے آزاد کر کے رب العالمین جنت کا حقدار انہیں بناتا ہے۔ یہ رمضان کا موسم بہار، یہ رمضان کی مبارک ساعتیں جب آتی ہیں تو اپنے ساتھ ایسی مسرتیں اور ایسی خوشیاں لاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، جب رمضان آتا تھا آپ لوگوں کو خوشیاں بانٹتے تھے، لوگوں کو آپ دعائیاں کلمات دیتے تھے اور کہتے تھے اتاکم شہر رمضان شہر مبارک، لوگوں تمہارے پاس ماہ رمضان آ گیا، اور یہ کیسا مہینہ ہے؟ شہر مبارک، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، یہ سعادتوں والا مہینہ ہے، یہ مغفرتوں والا مہینہ ہے، یہ رحمتوں والا مہینہ ہے۔ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دیتے تھے رمضان کا مہینہ آ گیا، اب جلدی جلدی تیاریاں کر لو، جلدی جلدی رمضان کے استقبال کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، جن کے بڑے بڑے کام باقی رہ چکے ہیں رمضان کی گھڑی آنے سے پہلے اپنے بڑے کام نپٹا لو، جن کا سفر باقی ہے وہ اپنا سفر مکمل کر لے، جو بیمار ہے وہ اپنے آپ کو صحت یابی کے اعتبار سے مضبوط اور توانا بنا لے، تاکہ رمضان کی مبارک ساعتوں کا وہ بھرپور انداز میں استقبال کر سکے۔ اسلاف رحمہم اللہ، ان کی زبانوں پر رمضان کی آمد سے قبل یہ دعائیں ہوا کرتی تھی، اللہم سلمنا لرمضان، اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمہ منا متقبلا، اے اللہ رمضان کی مبارک ساعتیں آنے والی ہیں، رمضان کی مبارک ساعتیں آنے تک ہمیں صحیح سلامتی اور تندرستی عطا فرما، اور جب رمضان کی مبارک ساعتیں آ جائے تو رمضان کو ہمارے حق میں برکت اور خیر کا ذریعہ بنا، اور رمضان میں ہماری جانب سے جو جو عبادتیں ہو جائے ساری عبادتوں کو تو شرف قبولیت عطا فرما۔ سوچو لوگو، اب تک کے کتنے لوگوں کو ہم نے کاندھا دے کر رخصت کیا ہے، کتنے لوگوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفن کیا ہے، اور نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے جو رمضان کا چاند طلوع ہونے سے پہلے ہی رخصت ہونے والے ہیں، اور کتنے ہی لوگ ہوں گے جن کی زندگی میں رمضان کا مہینہ تو آئے گا لیکن وہ روزہ نہیں رکھ سکیں گے۔ اس لیے اسلاف کا یہ طریقہ تھا، وہ دعا کیا کرتے تھے اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمہ منا متقبلا۔ حضرات، رمضان کی جو سب سے بڑی دولت اور نعمت ہے وہ کون سی ہے؟ ہم جو رمضان میں عبادتیں کرتے ہیں، رمضان میں جو ہم بندگیاں کرتے ہیں، ان بندگیوں کا مقصود اور ان بندگیوں کا مطلوب کیا ہے؟ وہ بندگیوں کا مطلوب یہ ہے کہ اللہ کی مغفرت ہم کو حاصل ہو جائے، اللہ کی بخشش ہم سب کو حاصل ہو جائے۔ دنیا میں کامیاب انسان ہے وہ انسان جس کو اللہ رب العالمین کی مغفرت کا پروانہ مل گیا۔
کامیاب ہے وہ روزے دار جس کے حق میں بخشش کا پروانہ لکھا گیا، کامیاب ہے وہ نمازی جس کے حق میں اللہ رب العالمین نے جنت کا حقدار لکھ دیا، کامیاب ہے وہ ذکر کرنے والا جس کے حق میں ذکر اور مغفرت کا پروانہ لکھا گیا۔ یہ کامیابی سب سے بڑی کامیابی ہے، یہ کامیابی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہی وجہ ہے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتی تھی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آخری عشرے میں اللہ نے لیلۃ القدر رکھی ہے، اگر لیلۃ القدر کو میں پالوں تو پھر میں کیا پڑھوں؟ بہت ساری دعائیں ہیں، بہت ساری آرزویں ہیں، بہت ساری تمنائیں ہیں، بہت ساری ارمانیں ہیں۔ ان ہزاروں ارمانوں، ہزاروں تمناؤں اور ہزاروں امیدوں کے درمیان میں اللہ رب العالمین سے اس نازک اور مبارک گھڑی میں کیا مانگوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، ان ہزاروں تمناؤں اور ہزاروں ارمانوں کے درمیان سے مانگنے والی کوئی اہم چیز ہے تو اللہ کی مغفرت ہے، لہذا تم اس دعا کا اہتمام کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ مجھے معاف فرما، تو معافی کو پسند کرتا ہے، لہذا میری مغفرت فرما۔ اور قدم قدم پر اللہ رب العالمین نے مغفرت کے دستیو سامان ہمارے لیے بچھا رکھے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے قدم قدم پر مغفرت کے سامان تیار کر رکھے ہیں۔ رمضان کا روزہ ہم رکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، ایمان اور اجر کی امید کے ساتھ جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ جو بندہ رات میں اٹھ کر تہجد، تراویح اور قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو رات میں اٹھ کر تہجد، قیام اللیل، تراویح کا اہتمام کرتا ہے، ایسے بندے کی مغفرت کی جاتی ہے۔ اور جب لیلۃ القدر کی بہاریں آ جاتی ہے، بندہ جاگ جاگ کر عبادتیں کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو بندہ لیلۃ القدر کا اہتمام کرتا ہے، اس کا قیام کرتا ہے، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ پتہ چلا انسان کی سب سے بڑی کامیابی اللہ رب العالمین کی مغفرت کا حاصل کرنا ہے۔ ایک روزے دار کی سب سے بڑی کامیابی اللہ کی مغفرت کے حقدار ہونا ہے۔ ایک نمازی کی سب سے بڑی کامیابی اللہ رب العالمین کی بخشش کا حقدار ہونا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں کہ مغفرت کے طفیل میں بندہ نار جہنم سے بچ جائے اور جنت الفردوس کا وہ حقدار ہو جائے۔ ناکام ہے وہ انسان، رمضان کی بہاریں اس کے پاس آئی لیکن اس کے حق میں مغفرت کا پروانہ نہ لکھا گیا۔ نامراد ہے وہ انسان، رمضان کی مبارک ساعتیں آئیں اور چلے گئی لیکن وہ عبادت کر کے اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ خائب اور خاسر ہے ایسا انسان جو رمضان کی پرمسرت لمحات تو اس کے پاس آئے لیکن اللہ کی رحمت کا وہ حقدار نہ ہو سکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر چڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ آمین 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 کہا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ تو آپ ایسا نہیں کرتے کہ آپ ممبر پر چڑھے ہوں اور 3 مرتبہ آپ نے آمین کہا ہو، آپ کے معمول کے خلاف بات یہ لگی، لہذا کیا مطلب ہے اور آپ نے کیوں آمین کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرشتوں کے سردار نورانی مخلوق جبریل امین زمین پر آتے ہیں اور بد دعا کرتے ہیں اس شخص کے حق میں اور کہتے ہیں ایسا بندہ ناکام ہو جائے، ایسا بندہ تباہ و برباد ہو جائے، ایسا بندہ نامراد ہو جائے جس کے پاس رمضان کی گھڑیاں آ گئی۔ من ادرک رمضان فلم یغفر له، من ادرک رمضان فلم یغفر له، رمضان کی بہاریں اس کے پاس آئی لیکن مغفرت اس کی نہ ہو سکی، ایسا بندہ ناکام ہے، نامراد ہے، خائب اور خاسر ہے، برباد ہونے والا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا یہ طریقہ ہوا کرتا تھا۔ مغفرت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے،
مغفرت اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کی جانے والی بہت عظیم نعمت ہے مغفرت۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگی میں دیکھیں، دنیا کی سب سے معزز اور محترم ہستیاں کون؟ انبیاء، معصوم عن الخطا ہستیاں جنہیں کہتے ہیں، جن کی زندگیوں ہی میں اللہ رب العالمین نے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا، معصوم عن الخطا نبی۔ اس کے باوجود اللہ رب العالمین سے قدم قدم پر مغفرت طلب کیا کرتے تھے۔ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، جو میرا ساتھ دے اس کی مغفرت فرما، تمام مومن عورتوں کی مغفرت فرما، تمام مومن بندوں کی مغفرت فرما۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کہتے تھے رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما اور تمام مومن بندوں کی مغفرت فرما اس دن جس دن کے قیامت قائم ہونے والی ہے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، وہ کہتے تھے رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اے مجھے تخت و تاج کی عنایت عطا کرنے والے بادشاہ میری مغفرت فرما۔ ان کے والد حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام رب العالمین سے دعا کرتے تھے فاستغفر ربہ وخر راکعا واناب، اور تو اور میرے اور آپ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس میں 70 مرتبہ مغفرت طلب کیا کرتے تھے اور آپ کہتے تھے رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما اور تو خوب رحم کرنے والا ہے، تو خوب توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ان تمام باتوں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کی گھڑیوں میں بندے کو سب سے بڑا اعزاز جو ملنے والا ہے وہ مغفرت کا اعزاز ہے، وہ بخشش کا اعزاز ہے اور رب العالمین کی طرف سے پروانہ امن کا اعزاز ہے۔ حضرات، رمضان کی گھڑیاں آتی ہیں اور رمضان کا مہینہ آتا ہے تو کیوں آتا ہے؟ ہمیں سنوارنے کے لیے مہینہ آتا ہے، ہمیں بنانے کے لیے مہینہ آتا ہے، ہمیں پاک کرنے کے لیے مہینہ آتا ہے، ہمارے خواہشات کو کچلنے کے لیے مہینہ آتا ہے۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ کئی اعتبار سے ہم کو سنوارتا ہے، ہماری روح کو سنوارتا ہے، ہمارے باطن کو سنوارتا ہے، ہمارے دل کو سنوارتا ہے۔ سال کے 11 مہینے انسان بدن کو سنوارتا ہے، وہ بدن کو کھلاتا ہے، وہ بدن کو پلاتا ہے، وہ بدن کی پرورش کرتا ہے، لیکن رمضان المبارک کا جب مہینہ آتا ہے تو رمضان المبارک کا مہینہ انسان کی روح کو سنوارتا ہے۔ جب بدن کو بھوکا رکھ کر روح کو غذا دی جاتی ہے، اور روح کی غذا کیا ہے؟ روزہ رکھنا، یہ روح کی غذا ہے۔ تراویح کا اہتمام کرنا یہ روح کی غذا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ روح کی غذا ہے، اللہ سے دعا و مناجات کرنا یہ روح کی غذا ہے، اللہ سے تعلقات کو مضبوط کرنا یہ روح کی غذا ہے۔ اس طور پر رمضان المبارک روح کو تقویت پہنچانے کے لیے اور روح کو پاورفل بنانے کے لیے آتا ہے، اور جب انسان کی روح مضبوط ہو تو انسان کا جسم بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے رمضان ہمارے پیٹ کی خواہشات کو کچلنے کے لیے آتا ہے۔ پیٹ کی خاطر انسان کتنے بڑے بڑے گناہ کرتا ہے۔ پیٹ کی بھوک، پیٹ کی خواہش، پیٹ کی لذت، پیٹ کی ارمان اور پیٹ کی امید کے لیے انسان کتنے بڑے بڑے گناہ کرتا ہے۔ اسی پیٹ کے لیے انسان ظلم کرتا ہے، اسی پیٹ کے لیے انسان یتیموں کا حق دباتا ہے، اسی پیٹ کے لیے انسان غریبوں کا حق مارتا ہے، اسی پیٹ کے لیے انسان لقمہ حرام کھاتا ہے۔ تو پیٹ کی اس خواہش کو رمضان المبارک کا مہینہ رگڑنے اور کچلنے کے لیے آتا ہے۔ یاد رکھیے حضرات، ہم جو غذا کھاتے ہیں اس غذا کا اثر ہمارے اخلاق پر بھی پڑتا ہے،
اس غذا کا اثر ہمارے بدن پر بھی پڑتا ہے، ہمارے دین پر بھی پڑتا ہے، ہماری نسل پر بھی پڑتا ہے، ہماری دعاؤں پر بھی پڑتا ہے۔ پاکیزہ غذا ہو، پاکیزہ اخلاق جنم لیں گے، پاکیزہ نسل جنم لیں گی۔ اگر ناپاک غذا ہو، لقمہ حرام ہو، تو ایسے لقمہ حرام سے پلنے والا بدن یہ جہنمی بدن ہے، یہ جہنم میں جانے والا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزوں کو حرام کیا ہے، اسی میں سے خنزیر کو اللہ نے حرام کیا۔ کیوں؟ خنزیر کا گوشت، خنزیر کھانا اللہ نے حرام کیا، کیوں؟ اس لیے کہ بے غیرت جانور ہے، بے شرم جانور ہے، انسان کھائے گا وہی جذبات اس کے اندر آئیں گے۔ تو جتنے بھی ناپاک غذائیں ہیں، ناپاک چیزیں ہیں، انسانوں کے حق میں اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا ہے، اس لیے کہ اس کا اثر انسان کے جسم پہ پڑتا ہے، انسان کے دین پہ پڑتا ہے اور انسان کے اخلاق پہ پڑتا ہے، اور وہیں پر غذا کا اثر انسان کے خون پر بھی پڑتا ہے۔ ہم جو غذا کھاتے ہیں اس سے خون بنتا ہے، اور خون میں کون بستا ہے؟ خون میں کون بستا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، کہ انسانی رگوں میں شیطان ایسے ہی دوڑتا ہے جیسے کہ خون دوڑتا ہے۔ خون میں بسنے والا شیطان، خون میں زندگی گزارنے والا شیطان، اور جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو شیطان کے اس بسیرے کو مشکل سے مشکل بنا دیتا ہے، جس کی وجہ سے نیکیوں کے جذبات پروان چڑھتے ہیں اور برائیوں کے جذبات سرد سے سرد پڑتے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین رمضان مبارک جیسا تحفہ ہمیں دے کر ہمارے پیٹ کو صاف کرتا ہے، ہمارے جسم کو صاف کرتا ہے، ہماری روح کو بھی صاف کرتا ہے۔ وہیں پر رمضان ہمیں یہ بھی سبق دیتا ہے کہ زندگی میں جو بھی کام کریں اخلاص کے ساتھ کریں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ ایک روزے دار وہ بھوکا رہتا ہے، وہ پیاسا رہتا ہے، وہ کام کرتا ہے، وہ تھکتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے، بھوک سے تڑپتا ہے، لیکن جب تک کہ سامنے والے کو وہ زبان سے بتاتا نہیں، سامنے والے کو معلوم نہیں ہوتا کہ فلاں شخص روزے سے ہے، یہ کیا ہے، یہ اس کے سامنے طرح طرح کی غذائیں آتی ہے لیکن پھر بھی کھانے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاتا، طرح طرح کی مشروبات آتی ہے پینے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ کیوں؟ ایک احساس اس کے پاس ہوتا ہے، اور وہ احساس یہ ہوتا ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے مالک الملک تو دیکھ رہا ہے، جس کے لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں وہ ذات تو مجھے دیکھ رہی ہے۔ حضرات اس جذبہ اخلاص کی آج بہت ضرورت ہے۔ آج پہلے تو دینداروں کی کمی اور دینداروں میں بھی مخلصوں کی کمی۔ یاد رکھیے حضرات، ہماری یہ ریاکاری اور ہمارا یہ دکھا ہماری عبادتیں ہمارے حق میں گناہ بنا دیتی ہیں، ہماری نمازوں کو جہنم میں لے جانے والی نمازی بنا دیتی ہیں۔ ریاکاری کے جذبات ہماری تراویح کو جہنم میں لے جانے والی تراویح بنا دیتی ہے، ہماری ریاکاری کا یہ حج جہنم میں لے جانے والا حج بنا دیتا ہے، ہماری ریاکاری سے کیے جانے والا یہ عمرہ ہمیں جہنم میں لے جانے والا عمرہ بنا دیتا ہے۔ لہٰذا بہت ضروری ہے جس طرح ہم اپنی زندگی میں گناہوں کو چھپ کر کرتے ہیں ویسے اپنی زندگی میں نیکیوں کو بھی چھپا کر کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں میں طرح طرح کی وبا ہے، جب ہم اپنے معصوم کو روزہ رکھاتے ہیں، معصوم بچہ ہے، معصوم بچی ہے، اس کو جب روزہ رکھاتے تو کیا کرتے ہیں؟ گلے میں ہار ڈالتے ہیں، پھر اس کی فوٹو لے کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دیتے ہیں، اور بہت سارے نادان تو ایسے اخبار میں چھاپ دیتے ہیں۔ کیسی تربیت کر رہے ہیں آپ؟ ریاکاری کا جذبہ گویا کہ بچپن ہی سے وہ ریاکاری کا جذبہ آپ بچوں کو اس انداز میں سبق پڑھا رہے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جب صدقہ و خیرات کرنے کی بات آتی ہے، راشن کٹس کی تقسیم کرنے کی بات آتی ہے، 5 لوگ ایک غریب کے ساتھ ٹھہر کر سیلفی لیتے ہیں، فوٹو لیتے ہیں اور خوب اسے نشر کرتے ہیں۔ حضرات بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ روزے کا یہ پیغام ہے، رمضان کا یہ پیغام ہے، زندگی میں جو بھی نیکی کرے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے کرے، اللہ کی جہنم سے بچنے کے لیے کرے، اللہ کی بنائی ہوئی جنت کو حاصل کرنے کے لیے کرے۔ اسی طرح سے رمضان مبارک کی جب بہاریں آتی ہیں
تو ایک انداز میں ایسے بھی ہم کو سنوارتا ہے کہ انسانی زندگی میں جو غلط عادتیں ہیں، رمضان غلط عادتوں کو روکتا ہے۔ بہت سارے لوگ طرح طرح کی بیماریوں میں ملوث ہوتے ہیں، کچھ لوگ غلط مناظر دیکھنے کی عادت میں ملوث ہوتے ہیں، کچھ لوگ جھوٹ بولنے کی عادت میں ملوث ہوتے ہیں، کچھ لوگ دھوکہ دینے کی عادت میں ملوث ہوتے ہیں، کچھ لوگ گانے سننے کی عادت میں ملوث ہوتے ہیں، طرح طرح کی غلط عادتوں میں لوگ ملوث ہوتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، صبح سے شام تک بھوکے رہتے ہیں اور ہر چیز کو اوائڈ کرتے رہتے ہیں، ہر چیز سے رکے رہتے ہیں۔ گویا کہ رمضان کا یہ مہینہ ہم سب کو پیغام دیتا ہے کہ صرف رمضان میں نہیں بلکہ زندگی کی آخری سانس تک ان غلط چیزوں کو روک دینا چاہیے۔ حضرات یاد رکھیں، آنے والا مہینہ ہماری زندگی میں انقلاب لانے والا مہینہ ہونا چاہیے۔ رمضان المبارک کا یہ آنے والا مہینہ ہماری زندگی میں انقلاب برپا کرنا چاہیے، ہماری زندگی میں تبدیلیاں لانا چاہیے۔ یاد رکھیں، اگر وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے، اگر یہی معاملہ رہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کم من صائم لیس له من صیامه الا الظمأ وَكَم مِّن قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِن قِيَامِهِ إِلَّا السَّحْرُ، کتنے ہی لوگ بھوکے رہنے والے، روزہ رکھنے والے ایسے ہیں سوائے بھوکے رہنے کے ان کو کوئی اجر و ثواب نہیں، اور کتنے ہی لوگ قیام اللیل کا اہتمام کرنے والے ایسے ہیں جو تھکنے، اپنے آپ کو تھکانے اور رات بھر جاگنے، اس کے علاوہ انہیں کوئی اجر و ثواب نہیں۔ رمضان کا مہینہ انقلاب برپا کرنے کے لیے آتا ہے، ایمان کو تقویت دینے کے لیے آتا ہے، عمل صالح کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، بے نمازیوں کو نمازوں کا پابند بنانے کے لیے آتا ہے، ذکر سے دور انسانوں کو ذکر سے جوڑنے کے لیے آتا ہے، قرآن کو بھولے ہوئے انسانوں کو قرآن سے جوڑنے کے لیے آتا ہے، اللہ سے تعلق ختم کرنے والوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے آتا ہے۔ اس اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے رمضان المبارک کا یہ مہینہ بڑا انقلابی مہینہ ہے۔ میں دعا کرتا ہوں رب العالمین سے، بار الہ ہم سب کو رمضان مبارک کی مبارک ساعت نصیب فرما، بار الہ صحیح طور پر رمضان مبارک سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو صحت و عافیت عطا فرما کہ ہم سب روزہ رکھیں، ہم سب کو خوشیوں بھری زندگی عطا فرما کہ ہم جی جان سے اللہ کی عبادت کر سکیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ضد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ